بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ ایپیکس کمیٹی سندھ کا اجلاس، ڈی جی رینجرز کا کوٹا سسٹم ختم کرنے کی تجویز، دینی مدارس رجسٹریشن بل پر اتفاق، مدارس کا آڈٹ ہوگا، بتانا ہوگا پیسہ کہاں سے آیا، مولا بخشانڈیو۔ متحدہ قومی موومنٹ کا اپنے ہی قائد کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کرنے کا فیصلہ، کل تمام اراکین اسمبلی کے دستخطوں کے ساتھ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان، ایم کیو ایم کے آئین، لیٹر ہیڈ اور تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلی کا عندیہ، برطانوی حکومت پاکستانی ریفرنس پر الطاف حسین کے خلاف کس نوعیت کی کارروائی کرنے کی مجاز ہے، دیکھیے آج کے پروگرام میں۔ پیناما لیکس تحقیقات، اپوزیشن نے سینٹ میں بل جمع کرا دیا، سپریم کورٹ کے ججز کا بااختیار کمیشن بنانے کی تجویز، فرانزک تحقیقات کا مطالبہ، حکومت کا کمیشن آف انکوائری ایکٹ مسترد، ادھر وفاقی کابینہ نے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2016 کے مسودے کی منظوری دے دی، 2 ستمبر کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے ٹریبونل کے یک طرفہ فیصلے، جماعت اسلامی کے میر قاسم کی اپیل مسترد، سزائے موت کی سزا برقرار، حسینہ واجد سرکار اب تک جماعت کے 5 اہم رہنماؤں کو پھانسی دے چکی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایپیکس کمیٹی سندھ کا جو اہم اجلاس ہوا ہے، اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے، لیکن شامی صاحب اس سے پہلے ایک اور فیصلہ سامنے آیا ہے، وہ سیاسی سطح کا ہے اور وہ کیا ہے علامہ طاہر القادری صاحب نے۔ جہانگیر ترین صاحب تھے، شیخ رشید صاحب تھے اور علامہ طاہر القادری صاحب تھے لاہور سے براہ راست، کچھ ہی دیر پہلے ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے، میرا خیال شاید جاری ہے اور ہمارا پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو 3 ستمبر کا احتجاج ہے پاکستان مارچ پی ٹی آئی کو، اس میں وہ شریک ہو رہے ہیں۔ ہم یہ غور کر رہے تھے کہ الطاف حسین صاحب نے ایسی تقریر ایسے موقع پر کیوں کی، تو اس کا کوئی وجہ نظر نہیں آئی تھی۔ قادری صاحب نے بتا دیا ہے کہ یہ کیوں کی اور کہاں سے یہ تقریر جو ہے دی گئی۔ انہوں نے کہا جی یہ اسلام آباد سے اسکرپٹ جو ہے وہ تیار ہوا تھا۔ اسلام آباد سے کیا مراد ہے؟ حکومت۔ اچھا، اصل میں طاہر القادری صاحب نے جو اعلان کیا ہے، اگرچہ اس کا بڑا کریڈٹ شیخ رشید صاحب لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی مینوورنگ کی وجہ سے سرگرم تو ویسے وہی تھے، طاہر القادری صاحب عمران خان صاحب کے جال میں پھنس گئے ہیں یا دونوں شیخ رشید صاحب کے جال میں پھنس گئے ہیں، یا شیخ رشید صاحب کو پتا چلے کون پھنسا ہے اور طاہر القادری عمران خان کے جال میں پھنس گئے ہیں، یا تینوں جو ہیں اپنے اپنے جال میں پھنس گئے ہیں۔ کیا شاعر نے کہا ہے نا، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، زلف دراز لو آپ اپنے جال میں سے یاد آ گیا، دام میں کہہ لیجیے، دام میں سے یاد آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کا جو فیصلہ ہے نہ کوئی انوکھا ہے نہ نرالا ہے۔ آپ کو یاد ہے جو پچھلا دھرنا تھا اس وقت بھی انہوں نے ایک دوسرے سے بہت چھپایا تھا کہ یہ الگ الگ اپنی کارروائی شروع کریں گے، عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی خفیہ ملاقاتیں جو ہیں لندن میں ہو چکی تھیں اور وہاں یہ طے ہو چکا تھا۔ جیسے اسلام آباد پہنچے تو قافلے گل مل گئے، میں تے مائی اینج مل گئے جو ٹچ بٹنا دی جوڑی۔ سیاسی کزن تو پھر بنے نا، ٹھیک ہے نا، اب وہ کزن بن گئے لیکن پھر الگ الگ ختم کیا معاملہ۔ تو اب طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر اکٹھے ہو گئے، اب ایک کو اور کاروائی کریں گے، ہنگامہ کریں گے۔ مگر طاہر القادری صاحب ایک مذہبی رہنما بھی ہیں، اسکالر ہیں، اور ان کا بڑا اس لحاظ سے بڑی قابل عزت ہے کہ وہ ایک بڑے قادر الکلام ہیں اور بڑی نظر ہے ان کی گہری اسلامی امور پر۔ مگر جب انہیں بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ایک بڑی تنظیم کھڑی کی ہے، مدرسے کھڑے کیے ہیں، لیکن جب وہ سیاست میں آتے ہیں تو پھر بے دریغ الزامات لگاتے چلے جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ اس کے بارے میں کیا بات کہی جائے۔ اب آج وہ الطاف حسین صاحب کے معاملے میں انہوں نے کہا
کہ یہ سکرپٹ اسلام آباد سے کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی الزامات لگائے کہ جناب نواز شریف صاحب کی وہ جو ان کی ملوں میں کام کرنے کے لیے انڈیا سے لوگ آ رہے ہیں، اور بھائی انڈیا سے اگر لوگ آ رہے ہیں تو وہ کوئی سرنگ میں تو نہیں آ رہے نا، جو بھی آئے گا پاسپورٹ ہوگا، ویزا ہوگا، اس کو خفیہ طریقے سے تو نہیں آئے گا نا، اور انڈیا پر آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں لگی، کوئی سلیقے کی تنقید ہونی چاہیے، اور کہا کہ اسلام آباد سے سکرپٹ گیا، خدا نخواستہ دیکھیے، ہم سیاست جو ہے نا اس کی بھی اپنی حدود ہونی چاہیے، اور پاکستان کی جو سالمیت ہے، اس کا جو وقار ہے، اس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اب یہ مسلم لیگ نون بھی اس میں شریک ہو گئی، اس میں دوسرے بھی شریک ہویا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ خدا نخواستہ وہ اینٹی پاکستان ہو گیا۔ ہمیں خدا خوفی کرنی چاہیے، یعنی الطاف حسین صاحب نے جو بات کہی ہے اور جو ان کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے، جب آپ نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ خوب ریزولوشن پیش کر رہی، ان کو آئسولیٹ کریں، اپنی طاقت میں اضافہ کریں، پاکستان کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے ہر مخالف کو باندھنے کے لیے اور سزا دینے کے لیے اس طرح کے الزامات نہ لگائیں، جو پاکستان سے بیزار ہیں ان کو تنہا کریں، ان کو الگ کریں۔ دھرنے میں کچھ رنگ آ جائے گا؟ رنگ تو طاہر القادری صاحب جہاں ہوں گے رنگ بھی ہوگا اور بھنگ بھی ہوگی، تو رنگ بھی ہوگی بھنگ بھی ہوگا۔ چلیں دیکھتے ہیں 3 ستمبر کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایپیکس کمیٹی سندھ کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے، ڈی جی رینجرز کی تجویز بھی سامنے آئی تھی کوٹا سسٹم ختم کرنے کے حوالے سے۔ منور عالم نے اس میٹنگ کو کور کیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں مختصر۔ منور السلام علیکم، یہ بتائیں کہ کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں آج کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں؟ وعلیکم السلام۔ اہم فیصلے تو جو ہوئے ہیں اس میں سب سے اہم فیصلہ مدارس کی رجسٹریشن ہے کہ وہ ضرور ہوگی، اور اس پر سندھ حکومت اٹل ہے کہ جی اس کا بل بھی آئے گا صوبائی اسمبلی میں اور وہ پاس بھی ہوگا، لیکن اس میں یہ ہے کہ کسی مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا، تمام مدارس کو یہ فیسلٹی دی جائے گی کہ وہ خود کو ری رجسٹر کرائیں، دوبارہ سے ان کی اپنی رجسٹریشن کرائیں اور این او سی حاصل کریں۔ یہ ایک اہم فیصلہ ہے۔ دوسرا جو فیصلہ یہ ہوا کہ جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اس کے لیے ایک خصوصی فورس ARF یعنی کہ اینٹی رائٹس فورس تشکیل دی جائے، اور اس کے جیسے کوئی ہنگامہ ہو تو اس کو موبلائز کیا جائے، وہ آگے کی طرف آئے۔ یہ ایک دوسرا اہم فیصلہ ہے۔ تیسرا جو اہم فیصلہ ہے وہ کاروں میں ٹریکر جو اب جاری ہوگی نمبر پلیٹ، اس میں ایک چپ لگائی جائے جو ٹریکنگ ہو اور وہ لگائی جائے، تو یہ اہم فیصلے ہیں۔ اس کے علاوہ اور یہ بتائیں منور یہ بتائیں، ڈی جی رینجرز نے بریفنگ کے دوران دہشت گردوں کے حوالے سے بتایا کہ اتنے دہشت گرد پکڑے گئے، ان میں ان کا تعلق متحدہ سے بھی تھا، لیاری گینگ وار سے بھی تھا، وہ کیا نمبر سامنے ہیں؟ دیکھیں 800 سے زائد ٹارگٹ کلرز کو 3 سال کے دوران جو یہ آپریشن جاری ہے اس میں گرفتار کیا رینجرز نے، اس میں سے 600 سے زائد جو ٹارگٹ کلرز ہیں ان کا تعلق MKM سے بتایا گیا ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ کلعدم جماعتوں سے ہیں، لیاری گینگ وار سے ہیں اور دیگر تنظیموں سے ہیں، تو ان کے حوالے سے سامنے بات ہوئی ہے۔ 22 اگست کا جو سانحہ تھا، جو میڈیا ہاؤس پر حملہ تھا اور اشتعال انگیز تقریر تھی، اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے IG سندھ نے بریفنگ دی ہے۔ کچھ خواتین کے بھی انہوں نے بتایا کہ ان جو خواتین ہیں ان کے گھروں پہ رابطے کیے گئے ہیں اور ان سے حلف نامے لیے گئے ہیں کہ وہ شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تو گرفتار تو انہیں نہیں کیا خواتین کو جو مزید گرفتاریاں ہونی تھیں، لیکن ان سے حلف نامے لے لیے گئے ہیں، اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ تو لیکن مولا بخش چانڈیو جس وقت آئے انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ جی اجلاس میں یہ بات نہیں ہوئی کہ کوٹا سسٹم کی ڈی جی رینجرز نے اجلاس میں بات نہیں کی، لیکن یہ غیر رسمی باتیں ہوتی ہیں اور مشورے دیے جاتے ہیں، ضرور یہ مشورے غیر رسمی طور پر دیے گئے ہوں گے۔ اس تجویز پر سیاسی قیادت کا کیا رد عمل تھا جب ڈی جی رینجرز نے یہ تجویز دی؟ تو دیکھیں سیاسی قیادت تو ابھی انہوں نے اس بات کو تردید کی ہے کہ ڈی جی رینجرز نے یہ مشورہ اجلاس میں نہیں دیا، ٹھیک، ابھی تو وہ ان کی سٹینڈنگ یہاں پر ہے۔ چلیں منور، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ شاید مطلب یہ دیکھیں غیر رسمی گفتگو کے دوران انہوں نے یہ کوٹا سسٹم کی طرف توجہ دلائی ہوگی، لیکن یہ جنرل جو ہمارے بلال صاحب ہیں ان کو اس حد میں قدم نہیں رکھنا چاہیے، یہ ممنوع علاقہ ہے۔ اگر آپ کوٹا کے سندھ کے حالات جو ہیں شہری اور دیہی علاقوں میں ایک فاصلہ ہے، تو اگر آپ کوٹا سسٹم کو اس وقت چھیڑیں گے تو دیہی علاقوں میں اس کا رد عمل ہوگا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں فی الحال یہ ممکن نہیں ہے اس مسئلے کو یہ اس کو ایز اٹ از رہنے دیں، نئے مسائل چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور
एक बात तो ये, दूसरी बात जहां तक मदारिस का ताल्लुक है ना, देखिए रजिस्ट्रेशन तो होने में कोई हर्ज नहीं ठीक है। और जहां उन्होंने कहा जी उनके जराए आमदनी हर एक के मालूम होने कहते हैं चाहिए। पैसा कहां से आया इनके देखिए, पास, हर शख्स के बारे में मालूम होना चाहिए उसके पास पैसा कहां से आया। सियासी जमातों के पास भी मालूम होना चाहिए पैसा कहां से आया, कौन उनको चंदे दे रहा है, मजहबी मौलाना जमातों को फिर क्यों कौन पिछले चंदे दे दिनों रहा है। सीख पाते जब वो कह रहे हैं कि पाबंदी हम नहीं लगा नहीं, रहे। देखिए पाकिस्तान में ये जो FBR है वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही, लोगों के पास पैसा आ रहा है ना मालूम जराए से, जराए मालूम नहीं होते। सियासी जमातें हों, समाजी वर्कर हों, NGOs हों, सिविल कोई अदारे हों, मजहबी अदारे हों, हर एक के साथ यकसा सलूक होना चाहिए और उनसे उनके हिसाब किताब होना चाहिए, उनके अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए, उनके सोर्सेज मालूम होने चाहिए। देखिए DG रेंजर्स से मंसूब एक स्टेटमेंट थी कोटा सिस्टम से जुड़ी कि सिर्फ ऑपरेशन से पुरम सिंध का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। शायद इसकी जो तफसीर थी वो ये थी कि एक तजवीज ये है कि कोटा सिस्टम आप देखिए वो इस पे आप जब बहस खत्म हो गई ना, जब आगे चल गई बात की, वो कह रहे हैं हमने कोई रस्मी तजवीज पेश नहीं की। पहली बात यह है कि ये तो दुरुस्त बात है कि ऑपरेशन जो है वो तो ऐसे है जैसे ने आप एक ऑक्सीजन में डाल दिया टेंट में, एक सर्जरी करके, उसके बाद उसको फिर और भी तो मामला करना है ना, उसको रिहेबिलिटेशन होगी, फिर दूसरे काम। तो ये तो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हमें एक जो घुटना अगर जख्मी हो तो उसका इलाज ये नहीं है कि दूसरे घुटने पर भी जख्म लगा दी जाए। तो एक जगह इलाके को दुरुस्त करते करते दूसरे इलाके की तरफ लोगों को मुश्तइल नहीं करना चाहिए। ठीक, एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ ले लेते हैं, मिलते हैं आपसे इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, अगले मौजू की जानिब जाने से पहले मौला बख्श चांडियो साहब की प्रेस ब्रीफिंग थी एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद, उसमें उन्होंने एक अहम बयान दिया, वो जरा आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो सूबों पे थोपने के बजाय वो जिम्मेदारी पूरी करें। हमें कहें कि आप लड़ाई में जाएं, पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ खुद दोस्ती की पेंगे बढ़ाएं। तमाम के तमाम इत्तेहादी वफाकी हुकूमत के पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, ज़बानी कलामी नहीं चलेगा। ये अटल फैसला अच्छी वैसे चोट लगा गए हैं, अच्छी चोट लगाई है वैसे माशाल्लाह, और डंके की चोट लगाई है। जी। और वो हमारे जो इज़हारुल हक साहब ने भी बड़ा दिलचस्प कॉलम लिखा है इसके ऊपर, यानी हमारे जो असफंजार वली साहब हैं, जब उन्होंने कहा मैं अफगानी हूँ, कल भी अफगानी था और आज भी अफगानी हूँ, तो उन्होंने लिखा कर वापस चले जाइए हुजूर वहां, ताकि आपका इस्तकबाल हो वहां ठाट बाट से। तो ये लोग, इनको भी कुछ शर्म करनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। हम इससे सब कहीं ना कहीं से बहुत, यानी मैं तो जाती तौर पर यानी 10,000 साल से यहाँ हूँ, इस सन ऑफ द सॉइल हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो सेंट्रल एशिया से आए हैं, कोई उज्बेकिस्तान से, कोई ईरान से, कोई अफगानिस्तान तो खुद पैदावार है, 2 सदियां पहले वजूद में आया, और कोई तुर्कमानिस्तान से, कोई तुर्की से, कोई सऊदी अरब से। तो अब उनकी शनाख्तें सारी खत्म हो चुकी हैं, वो पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी उनको समझना चाहिए अपने आप को। तो असफंजार वली साहब हों या दूसरे लोग हों, अब ये हमारे जो अचकज़ई साहब हैं, वो भी कोई गैर मोहतात गुफ्तगू उन्होंने की है, अगरचे उतनी उस पर हंगामा नहीं है होना चाहिए जितना कि अल्ताफ हुसैन साहब डिजर्व करते हैं। बहरहाल चांडियो साहब ने एक अच्छी चुटकी ली है और हुकूमत पर, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि किसी जमात का इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी पॉलिसी की आप उसकी पूरी पॉलिसीज आपने ले ली हैं। तो अब जैसे अल्ताफ हुसैन साहब इत्तेहादी रहे हैं पीपल्स पार्टी के भी, तो इसका ये जो वो कहें तो वो उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है। ठीक है, बहरहाल फिर भी वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन जो है वादे कर देनी चाहिए थी। और जब हर बात पर बयान देते हैं हमारे वज़राए कराम, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब और जनाब आबिद शेर अली साहब और हमारे तलाल चौधरी साहब, तो जरा असफंजार वली को और अब्दुल अचकज़ई के बेटे जो हैं महमूद अचकज़ई, उनको भी थोड़ा सा, यही तो अलामा कादरी साहब ने यही तो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई मामलात पर इनके लब सिल जाते हैं। नहीं, अलामा तारुल कादरी साहब तो जब इंडिया खुद गए
اور مہمان ہوئے وہاں جناب گجرات کی حکومت کے، جہاں فسادات کے بعد ایک بڑی لمبی چوڑی اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو خود کی ہے انڈیا میں، وہ اگر آپ وہ تو جناب اس کا تو آپ اندازہ لگا لیجئے، اس وقت شاید موقع نہ ہو، لیکن کل کسی وقت سنا دیجیے گا ان کی اپنی گفتگو جو ہے۔ اچھا جی، ایم کیو ایم اب خود جو ہے وہ ایک مذمتی قرارداد لے کے آنا چاہ رہی ہے قومی اسمبلی میں، جس میں ان کے اراکین اسمبلی کے دستخط بھی ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے فاروق ستار صاحب کی رہائش گاہ پر ایک طویل مشاورتی اجلاس ایم کیو ایم کے قائدین کا ہوا ہے، اور ایم کیو ایم قائم، لیٹر ہیڈ، تنظیمی ڈھانچے سب میں تبدیلی کا اندیا دے رہے ہیں فاروق ستار صاحب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سب کے بعد کہ کیا یہ سب کرنے کے بعد جو ایک پریشر دباؤ آیا ہے فاروق ستار صاحب اینڈ کمپنی پر، وہ کم ہو جائے گا؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے تو قانونی طور پر نا وہ ان کی وہ اپنی حیثیت مستحکم کرنی ہے کہ گویا ان کے اوپر پابندی نہ لگ جائے، اور وہ جب ڈس اون کر رہے ہیں تو ایک پارٹی کا کوئی بانی ہو یا سربراہ ہو جو ایک ہی شخص ہے، اگر اس کی بات تو اس کی ذاتی بات جو ہے وہ پارٹی کی بات تو نہیں ہوتی، تو اس سے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں تاکہ اس کو اون نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح قومی اسمبلی میں قرارداد بھی آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کچھ شرارتی عنصر وہاں موجود بھی ہے، کیونکہ وال چاکنگ جو ہو رہی ہے فاروق ستار صاحب کی رہائش گاہ کے ارد گرد، اور وہ اس میں الطاف حسین صاحب کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی اب حکومت پر بھی لازم ہے، اور یہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے اس پر بھی لازم ہے کہ وہ ان عناصر کا سراغ لگائے تاکہ ان کو چن چن کر پکڑا جائے جو اس طرح کا فساد جو ہے وہ برپا کرنا چاہتے ہیں یا اس کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو فاروق ستار صاحب کو اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور باقی تو ان کی جنگ جاری رہے گی مصطفیٰ کمال کے ساتھ، اور پھر فیصلہ تو بہرحال لوگوں نے کرنا مذمتی قرارداد کچھ دباؤ کم ہو سکتا ہے؟ نہیں، دباؤ تو دیکھیں نا، یہ ان کا ایک ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی ایک الگ حیثیت کو مستحکم کر لے۔ ٹھیک ہے، اب مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، کل بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس قانون کو سمجھ سکیں جو برطانیہ میں ہے جس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے الطاف حسین صاحب کے خلاف، لیکن پرٹیکولرلی ہم وہ پوائنٹس نہیں ڈگ آؤٹ کر سکے تھے۔ آج ہم نے رابطہ کیا ہے بیرسٹر گل نواز خان صاحب سے، لندن میں موجود ہیں، ممتاز ماہر قانون ہیں، تو انہوں نے جو قوانین ہیں ان کا احاطہ کیا اور وہ پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ ہیلو جی جی، آواز آ رہی جی؟ بالکل آ رہی ہے، السلام علیکم جی۔ اچھا جی، نواز صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ جو یہ ریفرنس کیا ہے وزارت داخلہ نے برطانوی حکومت کو، تو یہ الطاف حسین صاحب کے اوپر کیا کارروائی ہو سکتی ہے لوگوں کو تشدد پر اکسانے کے الزام میں اور امن و امان خراب کرنے کے الزام میں، اور کتنی سزا اس کی ممکن ہے؟ جی بہت شکریہ شامی صاحب، اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ کے انوائٹ کرنے کا اس پروگرام میں، اور اس پروگرام کے توسط سے obviously ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو دنیا ٹی وی لے رہا ہے اس بات کے اوپر۔ اس میں شامی صاحب میں بتانا چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا اور اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اسکول آف تھاٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جائیں کسی بھی گھر کے سامنے، پاکستان ایمبیسی کے یا الطاف حسین صاحب کے گھر کے سامنے جائیں اور وہاں جا کے آپ پروٹیسٹ کریں اور پکس بنوائیں، واپس آ جائیں۔ اسکول آف تھاٹ، اس کا کوئی ایز سچ کوئی بڑا امپلیمنٹ ہونا نہیں ہونا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سیکنڈ ہے جو پراپر ایک ٹھوس ایک پراپر ایک جو ہے وہ کام کرنا کہ جس پہ کسی کو اثر ہو، وہ کیا ہے؟ کو ہنگامہ کھڑا کرنا، تشدد پہ اکسانا۔ جی، اس کے لیے باقاعدہ لا ہے برٹش کے اندر، یو کے اندر باقاعدہ لا ہے، اور یہ لا جو ہے اسے کہتے ہیں سٹیزن فیلکونی ایکٹ 1848۔ اس میں دو اس میں ہے، ایک پبلک آرڈر ایکٹ ہے 1986 اور ایک ہے آفینس اگینسٹ پرسن ایکٹ 1861۔ اب میں ویری سمپل اس کو سمرائز کروں گا اس کو۔ جو ہے پبلک آرڈر ایکٹ 1986، اس کا پارٹ 3 ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریسیکل جو ہیٹڈ اسپیچ ہوتی ہیں، کوئی ایسی ہیٹ اسپیچ کرنا جس سے انسائٹمنٹ کرنی ہو، وائلنس ہو کسی قسم کا بھی پبلک کے خلاف، لوگوں کے خلاف، تو اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 7 ایئرز ہے۔
ٹھیک ہے جی. 7 سال. دوسرا جو ہے کیونکہ ان کی اگر ہم سپیچ کے تناظر میں دیکھیں جو لاسٹ سپیچ کی ہے اس میں 2 چیزیں ہیں اور اس سے پہلے بھی کافی جو سپیچ ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو تھریٹ کیا آن دا ریکارڈ. بلکہ آپ کے علم میں ہے, سب لوگ جانتے ہیں, اگر جاوید صاحب کو وہ ایک انٹرویو کر رہے تھے, بلکہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا لاسٹ ٹائم, تو اس پہ انہوں نے بالکل پبلکلی اس پہ 3 to 4 چینلز وہاں پہ یعنی کہ ان کے مائک لگے ہوئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بوری تیار ہے. وہ بڑا ایک مطلب دیکھیں سمجھ سے باہر بات, کیسے آپ اوپنلی بات کہہ سکتے ہیں. تو کسی کو بھی تھریٹ کرنا ٹو کل, اس کی جو امپریزنمنٹ ہے وہ ہے لائف امپریزنمنٹ. ٹھیک ہے جی. یعنی اگر آپ کسی کو تشدد پر اکسائیں, اس کی جان خطرے میں پڑ جائے تو اس کی عمر قید کی سزا مل سکتی ہے اس کے لیے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو ہیٹ اسپیچ کرنا اور ویسے گل نواز خان صاحب کی میرے خیال ٹیلی فون لائن جو تھی منقطع ہو گئی. منقطع ہو گئی. چلیے بات تو کلیئر ہو گئی. بات کلیئر ہو گئی. یعنی 7 سال کی ایک تو اکسانے کا مطلب ہے تشدد پر کہ 7 سال قید ہوگی, اور دوسرا یہ جان خطرے میں پیدا ہو جائے, جان خطرے میں ہو تو وہاں عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو گویا الطاف حسین صاحب نے جو تقریر کی ہے برطانوی قانون کے تحت اس پر کاروائی ہو سکتی ہے اور ان کو بڑا ایک تلخ نتیجہ اس کا بھگتنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کل یہ ایک اور ڈیبیٹ بھی میڈیا پہ جنریٹ ہوئی تھی کہ 1992 اور 2016 کے جو واقعات ہیں متحدہ سے جڑے اور جس طرح سے پیش رفت ہوئی ہے ان میں کافی مماثلت ہے. تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا پلانڈ ہے؟ تو اس پر میرے خیال کوئی بات کر لیں. کل تفصیل سے البتہ ہم بات کریں گے, اناؤنسمنٹ ہم کر رہے ہیں. یہ اس پہ میرا خیال ہے کہ یعنی اس زمانے میں جو جس طرح الطاف حسین صاحب پر دباؤ آیا اور پھر وہ انہوں نے خرابی صحت کی بنیاد پر ایم کیو ایم کی قیادت سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا اور پھر اور یعنی ایک سیاست سے نکل گئے. ان کی جگہ عظیم طارق صاحب جو چیئرمین مقرر ہو گئے اور ایک طریقے سے وہ ڈس ایسوسیٹ کر لیا کراچی کے لوگوں نے لندن کے معاملات سے. لیکن اس کے پھر چند عظیم طارق صاحب جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا اور پھر چند روز کے بعد الطاف حسین صاحب واپس آ گئے. تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فاروق ستار صاحب ہیں خدا نہ خواستہ وہ کہیں عظیم طارق تو نہیں ثابت ہوں گے یا ان کو عظیم طارق تو نہیں بنا دیا جائے گا. تو یہ ایک بحث ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں وہ 92 والی جو اس کا ہیڈنگز ہیں اور 92 کی جو صورتحال ہے تو حیرت زیادہ رہ جاتا ہے آدمی. لیکن اس میں فرق یہ واقع ہو گیا ہے کہ اس وقت ایک تو میڈیا آزاد ہے, بہت کھلا ہے. اس وقت آپ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے تھے, ایم کیو ایم کا اتنا بڑا پریشر تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود الطاف حسین صاحب نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس کی وجہ سے ان سے قطع تعلق کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک بڑا فرق تو ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ڈیٹیلز جو ہے اس کا مطالعہ آج بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, متحدہ تو یہ بھی کہہ رہی ہے, آج اقبال محمد علی نے پیپلز پارٹی سے درخواست کی ہے کہ جی بڑا مشکل وقت ہے, بانی سے بھی ہم لا تعلق ہو گئے ہیں, تو پیپلز پارٹی اب تو ساتھ دے ہمارا. تو پیپلز پارٹی چانڈیو صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. نہیں, چانڈیو صاحب تو آج کہہ رہے تھے کہ جناب ان کے اندر ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ڈھکے چھپے الفاظ میں حمایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے ٹیبل تو نہیں لگ رہے کہ وہ ان کو چھانٹی کر دینی چاہیے, وہ الگ ہوتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اور جب وہ دوسرے رہ جائیں تو ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں نیب حکام پر جو جج صاحب ہیں وہ مسلم ہانی صاحب, امیر مسلم ہانی صاحب, وہ خاصے برہم ہوئے. انہوں نے کہا نیب نے تماشا بنا رکھا ہے, 2-2 لاکھ کے کیسز ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے اور جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. ہم نے تو پہلے بھی اس طرح کے ریمارکس کا نوٹس لیا تھا اور سپریم کورٹ آف انڈیا کے ایک فیصلے کا ذکر کیا تھا جس میں ایک کنڈکٹر, بس کنڈکٹر جو ہے اس کو جب ڈسمس کیا گیا کہ 25 افراد جو تھے ان کے ٹکٹ نہیں اس نے کاٹے تھے, تو پھر اس کے بعد جو الٹیمیٹلی اپیل ہوئی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس شخص کو سزا ملنی چاہیے, اس کی برطرفی درست ہوئی ہے. جرم چھوٹا ہو یا بڑا اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, اور چھوٹے جرائم کو اگر آپ برداشت کرتے ہیں
تو پھر بڑے جرائم کی بنیاد نکلتی ہے. مولانا احتشام اللہ تھانوی مرحوم جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ سوراخ بنائیں گے, لوگ اس کو پھاٹک بنا لیں گے. تو اس لیے ہماری تو مؤدبانہ گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو چھوٹا جرم بھی ہو اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ جو ادارے ہیں, آئینی ادارے جو ہیں, ان کے بارے میں ریمارکس دیتے ہوئے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے. ہم تو میڈیا کے دوست اپنے جو ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرتے رہتے ہیں کہ وہ بڑی احتیاط سے اظہار خیال کیا کریں, بڑے بات کو تولا کریں, پھر بولا کریں, اور کوشش ہمارے میڈیا کے لوگوں کو بھی یہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اب ایک بریک کی جانب اب جا رہے ہیں, لیکن ہم نے ذکر کرنا ہے پاناما لیکس کے اوپر, جو آج بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک سینٹ میں بل پیش کیا, پھر وفاقی حکومت نے بھی ایک انکوائری ایکٹ کی آج منظوری دی, فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جو ترمیم کریں گے اس کے لیے ایک بل پیش کریں گے. یہ ہم اس بریک کی بات کرتے ہیں, اس میں ہم پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو آج NA63 جیلم کا ضمنی انتخاب ہے, ہمارے فواد چودھری صاحب اور مطلوب مہدی صاحب کے درمیان مقابلہ ہے, اور دوسرا جو وہاڑی کا مقابلہ ہے PP 232 کا. تو شامی صاحب یہ ابھی تک جو نتائج آئے ہیں 127 پولنگ اسٹیشن, عائشہ نذیر جٹ ہیں اور یوسف کسیلیا صاحب, چودھری یوسف کسیلیا, ان کے درمیان تو بڑا مشکل ٹف مقابلہ ہے, کیونکہ 38,000 ووٹ یوسف صاحب کے پاس نون لیگ کے ہیں اور 37,000 ووٹ ابھی تک عائشہ صاحب کے پاس. اصل میں عائشہ جو ہیں یہ نذیر جٹ صاحب کی بیٹی ہیں, اور نذیر جٹ صاحب تو 2 دفعہ میں خیال MNA یہاں سے منتخب ہوئے, اور ان کی شہرت یہ تھی کہ وہ خود ڈیولپمنٹ کے کام کرا دیتے تھے حکومت سے, ذاتی پیسوں سے, اور انہوں نے بہت کام کرایا اس کا اپنی علاقے میں. تو اس لحاظ سے ایک بڑی ایک منفرد شخصیت ان کی تھی. جیلم والے انتخاب کی بات کریں نا, اب جہاں فواد چودھری صاحب کا جیلم کا جو انتخاب ہے نا, اس لیے عائشہ نذیر جٹ جو ہے, نذیر جٹ کی بیٹی ہیں, ان کا مقابلہ برابر کا ہو رہا ہے, تو کوئی بعید نہیں ہے. اور یہاں جو فواد چودھری صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں, گورنر سابق جو الطاف حسین صاحب ان کے بھتیجے ہیں, شہباز حسین صاحب جو وفاقی وزیر سابق اور سعودی عرب میں ہوتے ہیں, ان کے بھی بھتیجے ہیں. اور ایک یہ خاندان جو ہے اس کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے جہلم میں, ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے. اور فواد چودھری صاحب تو بڑے یعنی ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہے, لیکن ان کا جو جس نشست پر یہ کھڑے ہیں نا, وہ نشست ہے راجہ اقبال مہدی مرحوم کی. وہ یہاں سے 5 بار انہوں نے الیکشن لڑا 1988 سے 2013 تک, اور 5 بار جیتے ہیں. 2 دفعہ 2002 میں اور 2008 میں وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گریجویشن کی شرط کی وجہ سے, اور اس وقت انہوں نے راجہ افضل کے بیٹے راجہ اسد جو ہیں ان کو سپورٹ کیا تھا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر, اور وہ دونوں بار وہ منتخب ہو گئے تھے. اور راجہ اقبال مہدی جو تھے مئی 2016 میں انڈیا میں ان کا انتقال ہوا تھا. ان کو جگر کی بیماری تھی, شاید جگر کی ریپلیسمنٹ کے لیے وہاں گئے تھے, تو وہیں انتقال کر گئے. اور اب ان کا جو بیٹا ہے فواد چودھری صاحب کا مقابلہ ان سے ہے. اب آپ دیکھ لیجئے, فواد چودھری صاحب جو ہیں PTI کی طرف سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور کوئی گھاٹے میں نہیں رہے, اس لیے اچھے ووٹ لیے ہیں. نتیجہ تو جو بھی ہوگا انہوں نے ایک اپنا تشخص وہاں قائم کر لیا ہے. ایک بات سن لیجئے کہ ان انتخابات نے پھر یہ اعلان کیا ہے کہ مسلم لیگ نون سے جو مقابلہ ہے وہ PTI کا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ہے پنجاب میں, اور تیسری پارٹی نہیں ہے. اور وہ ٹکر ہے جب عمومی انتخابات ہوں گے, عام انتخابات, تو پھر اس کا ایک فائدہ ہوگا, اور PTI جو ہے اس کو کوئی کمزور جماعت نہ سمجھا جائے, اس کی طاقت اپنی جگہ موجود ہے. ایک ناظرین یہاں پر ہم بریک لے لیتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بنگلہ دیش میں جو جنگی جرائم پر بنا ٹریبونل یک طرفہ فیصلے کر رہا ہے اس پر ہم بات کریں, کیونکہ میر قاسم جو ہیں ان کی جو اپیل تھی مسترد کی گئی ہے. شامی صاحب, ان کی سزائے موت بحال رکھی گئی ہے. میر قاسم علی جو ہیں, جو دنیا کی یعنی ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک نا انصافی ایک اور ہوئی ہے. یہ نام نہاد جو ٹریبونل قائم ہوا ہے اس نے ایک اور ظلم ڈھایا ہے اور ایک ستم ڈھایا ہے, اور سزائے موت دی تھی, اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو برقرار رکھا ہے. میر قاسم علی جو ہیں بہت بڑے بزنس مین, اسلامک بینک آف بنگلہ دیش کے بانی مبانی, اور بہت بڑے بزنس مین,
اور اس کے بعد یہ کہ ایک بڑا میڈیا گروپ جو ہے اس کے سربراہ، اس کے چیئرمین ڈی جنتا میڈیا گروپ، ٹیلی ویژن ان کا ہے اور دوسرے میڈیا کے ادارے ہیں. بنگلہ دیشی اخبار کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سب سے کی فائنانسر تھے. سب سے کی فائنانسر تھے. اور انہوں نے جو شہیدوں کو اور جو مظلوم لوگوں کی پاسبانی کرنے والے، دستگیری کرنے والے، اب ان کو موت کی سزا ہوئی. 64 سال ان کی عمر ہے اور ایک جھوٹے الزامات میں جو باقاعدہ ایک بالکل ایک آپ سمجھیے کہ بے بنیاد قسم کے الزامات جو ہیں ان میں ان کو اب پھانسی دینے کی تیاریاں ہیں. اور ان کا بیٹا جو ہے احمد بن قاسم اور فضل القادر چودھری کے بیٹے جو ہیں وہ کئی دنوں سے غائب ہیں. پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی ہے اور مان رہی کہ ہم نے وہ مسنگ پرسنز میں سے ہیں. کوئی ظلم کا اور بازار گرم ہے اور میرا خیال یہ ضرور افلاق سے نالوں کا جواب آئے گا اور حسینہ واجد کو یہ سب حساب چکانے پڑیں گے. ایک دن ایسا ضرور آئے گا. ٹھیک ہے، ایک رپورٹ ہم نے اور مگر پاکستان کی حکومت جو ہے اس پر حیرت ہے مجھے کہ انہوں نے اس پہ آواز پوری شدت سے کیوں نہیں بلند کی اور بالکل ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں. اور دنیا کا ضمیر تو بہرحال ہے ہی مردہ جو جاگنے کا نام لے رہا ہے. انہی واقعات پر ایک رپورٹ دیکھیے. 2008-9 میں اقتدار سنبھالتے ہی بنگلہ دیش عوامی لیگ کی سربراہ شیخ حسینہ واجد نے 71 کی جنگ میں جنگی جرائم میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات چلانے کا اعلان کیا. اسی پلان کو آگے بڑھاتے ہوئے نام نہاد سیکولر حکومت نے 2010 میں یک طرفہ نوعیت کا انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل تشکیل دیا، جس پر اقوام متحدہ اور مغربی ممالک نے یہ کہہ کر تحفظات کا اظہار کیا کہ ٹریبونل جنگی جرائم کے ٹرائل کے لیے بین الاقوامی معیار پر پورا نہیں اترتا. اس ٹریبونل نے 2013 سے لے کر اب تک جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے 5 سرکردہ رہنماؤں کو سزائے موت سنائی ہے. 2013 میں جماعت کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل عبد القادر ملا کو پھانسی دی گئی. نائب سیکرٹری جماعت محمد قمر زمان کو اپریل 2015، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی بنگلہ دیش علی احسن محمد مجاہد اور صلاح الدین مجاہد کو نومبر 2015، جبکہ مطیع الرحمان نظامی کو مئی 2016 میں پھانسی کی سزا دی گئی. مطیع الرحمان نظامی جماعت کے سابق امیر اور 2001 سے 2006 تک بنگلہ دیش حکومت میں اہم وزیر رہ چکے ہیں. مطیع الرحمان نظامی نے سزائے موت کے خلاف بنگلہ دیشی صدر سے رحم کی اپیل کرنے سے انکار کیا تھا. اسی ٹریبونل نے جماعت کے سابق امیر غلام اعظم کو بھی 90 سال قید سنائی تھی. غلام اعظم دوران قید اپریل 2014 میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے. ٹریبونل بیرون ملک مقیم ڈپٹی امیر جماعت اسلامی دلاور حسین سیدی کو بھی جنگی جرائم کے الزام میں سزائے موت سنا چکا ہے. 2010 سے اب تک یہی ٹریبونل 13 افراد کو مجرم ٹھہرا چکا ہے، جن میں سے 10 کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے. ان سزاؤں کے خلاف حالیہ برسوں میں ہونے والے حکومت مخالف احتجاج کے نتیجے میں ہونے والی جھڑپوں میں اب تک 300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. تاہم بنگلہ دیشی میڈیا اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ احتجاج اور ہڑتال کا سلسلہ اب دم توڑ چکا ہے اور انہیں ٹریبونل کے فیصلوں پر عوامی حمایت بھی حاصل ہے. یہ عوامی حمایت یک طرفہ ہے، یعنی جو عوامی لیگ کے کارکن ہیں وہ اس کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں اور دوسری قوم جو ہے وہ اس پہ سراپا احتجاج ہے. آپ نے دیکھا کتنے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا ہے وہاں. اور بہرحال جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا. بالکل. شاہ صاحب، پاناما لیکس پر اپوزیشن نے بل سینٹ میں جمع کرا دی ہے اور اعتزاز احسن صاحب نے بتایا ان کا مطالبہ یہ کہ سپریم کورٹ کے ججز کا با اختیار کمیشن بنایا جائے اور فرانسک تحقیقات کا انہوں نے مطالبہ جو بھی کیا ہے اس کی تفصیل تو بعد میں بیان کریں گے. ایک بل انہوں نے سینٹ میں پیش کر دیا ہے تاکہ ایک قانونی شکل دی جا سکے اور وہاں سے وہ ریزولوشن منظور کرانے کی کوشش کریں گے. اور خود حکومت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس نے آج یہ کہا ہے کہ وہ 1956 کا جو انکوائری ایکٹ ہے اس میں ترمیمات کے لیے حکومت اپنا بل بھی لائے گی. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ بل پاس نہ کیا جا سکا جو کہ اعتزاز احسن صاحب نے پیش کیا ہے اور اس میں اس کو نیا بل منظور ہو گیا تو پھر وہ اس کا انکار نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر قانون کے مطابق جو پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار حاصل ہے، اگر وہ قانون بنائے گی تو پھر اسے تسلیم کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اور اپوزیشن کسی بل پر اتفاق نہیں کرے، کیونکہ اپوزیشن اپنا بل لے آئی، حکومت نے اپنی پیش کر دی. آپ یہ دیکھیے سینٹ میں اگرچہ کہ نظر آتا ہے کہ ایک بڑا بھاری ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن نیب جو ہے اس کے کہا گیا تھا جب نیب کو کاروائی کا حق نہ دیا جائے صوبوں میں اور اسے صرف مرکزی محکموں تک محدود کر دیا جائے
तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सका था ठीक। और उसको शिकस्त हुई थी। ठीक। अगर यही मुकद्दर इस रेजोल्यूशन का हुआ तो फिर एतजाज अहसन प्रोग्राम का साहब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम करेंगे। का वक्त शामी साहब खत्म हो गया, लेकिन दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो ये पाकिस्तानी दो सिस्टर्स हैं, मरियम मसूद और इरम मसूद। इन्होंने तारीख रकम की है कि इन्होंने बोइंग 777 को उड़ाया है। पहली दफा दुनिया में हुआ कि दो बहनों ने बोइंग 777 जैसे बड़े जहाज को उड़ाया। तो ये तारीख के मुस्तहिक हैं। और दूसरा, किम जोंग इल जो है नॉर्थ कोरिया के रहनुमा, उनकी तकरीर के दौरान एक उनके वज़ीर तालीम थे, वो सो गए, उनको सजाए मौत दी गई है। क्या कि अगर आप बादशाहों के दरबार में इस गुस्ताखी की सजा तो यही होती है। कैप्टन उमैर मियां कहते हैं कि मेरे अब्बा जी पूछ रहे हैं कि आप मुझे इनके लिए अल्ताफ हुसैन के लिए साहब का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अपना तर्ज तखातुब होता है, एक अपना कल्चर होता है। उमैर मियां साहब घबराए ना। और वही चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम की जो आपने बात की है, देही इलाकों में तालीमी सहूलतें ना होने के बराबर हैं। वहां के पड़े हुए बच्चे जो हैं उनको आप कैसे प्रोग्राम खत्म करें, क्योंकि शहरी इलाकों